میرے محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، اور یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اسے نے ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا۔ اگر ہم اپنے آس پاس نظر دوڑائیں اپنے ملنے جلنے والوں میں، تو بہت سارے لوگ ہمیں ایسے نظر آئیں گے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اور ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ شاید یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی، اذا قمت فی صلاتک، کہ جب بھی نماز پڑھو فصلی صلاۃ مودع، تو اس نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھو کہ شاید یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو۔ نماز تو دن میں 5 ہوتی ہیں، لیکن رمضان تو سال بعد آتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی اس رمضان کو ایسا گزارے کہ جیسے شاید یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہے، دوبارہ مجھے یہ بابرکت مہینہ نصیب نہیں ہوگا، ایسے ہم اس کو گزاریں۔ اور میرے محترم عزیز دوستو، رمضان المبارک یہ اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے۔ اس وجہ سے نعمت ہے کہ قدم قدم پر ہماری بخشش ہو رہی ہے۔ ہم روزے رکھ رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں تم روزے، من صام رمضان، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے، ایماناً، ایمان کی حالت میں، احتساباً، ثواب کی امید سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، میں اس کی بخشش کر دوں گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہی فضیلت رات کی تراویح پڑھنے پر ہے۔ من قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام کیا، ایماناً و احتساباً، ایمان کی حالت میں، ثواب کی امید سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، میں اس کی بھی بخشش کر دوں گا، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہی فضیلت کسی کو آپ نے افطاری کرا دی، اس پر بھی یہ فضیلت ہے کہ جس نے افطاری کرائی کسی کو، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو یعنی رمضان میں قدم قدم پر بخششیں ہو رہی ہیں، اس وجہ سے یہ بڑا عظیم اور اللہ کی نعمت ہے۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ شکر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، شکر گزار لوگوں کو اللہ بہت پسند فرماتے ہیں۔ ہم اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اے اللہ ہم صحیح سالم ہیں، بیمار نہیں ہیں، صحت مند ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، نماز خود پیدل چل کر جا کر نماز پڑھ رہے ہیں، تیرا آگے سجدہ دے رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اے اللہ یہ تیرا احسان ہے، تیری توفیق ہے، ہم اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ صحابہ بعض دفعہ بیٹھتے تو یہ نعمت کا تذکرہ کرتے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دے دی۔ لولا اللہ مہتدینا، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، ما تصدقنا ولا صلینا ولا صمنا، تو ہم کہاں نماز پڑھتے، ہم کہاں صدقہ دیتے، کہاں ہم روزہ رکھتے، اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ ایک موقع پر صحابہ بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں تشریف لے آئے اور صحابہ سے پوچھنے لگے کیوں بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو؟ صحابہ تھوڑا ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیا بات پیش آ گئی کہ اللہ کے نبی بڑی جلدی سے تشریف لائے ہیں اور ہم سے سوال کر رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ، ہم تو اس لیے جمع ہیں کہ نعمت اسلام پر، نعمت ایمان پر، اعمال صالحہ کی توفیق ملنے پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس لیے بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا قسم کھاتے ہو اس لیے بیٹھے ہو؟ کہا یا رسول اللہ قسم کھاتے ہیں، ہم تو اسی لیے بیٹھے، یہی تذکرہ کر رہے ہیں، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں ہم میں سے۔ فرمایا میں نے تم سے جو قسم لی ہے اس وجہ سے نہیں لی کہ میں تمہارے اوپر یقین نہیں کرتا، میں نے اس لیے قسم لی، شاید کوئی اور بھی بات ہو، کہ میں گھر میں تھا، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے یہ کہا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ کہ وہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی نعمت اسلام، نعمت ایمان، اعمال صالحہ کی توفیق ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ ان
پر جو ہے فخر فرما رہے ہیں اپنے فرشتوں پر کہ دیکھو میرے بندے بیٹھ کر جو ہے میرا شکر ادا ہے۔ تو میں اس لیے آ کر تم میں بیٹھا ہوں کہ میں بھی تم میں شامل ہو جاؤں، اور میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کوئی اور وجہ تو نہیں تھی، صرف یہی وجہ تھی، اس لیے میں نے تم سے قسم لی۔ تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے، اس نے رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرما دیا، اعمال کی ہمیں توفیق دے رہا ہے۔ شکر کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہے۔ شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا اللہ سے، اور اس نے نتیجہ کیا بتایا تھا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے اکثر بندے آپ کے ناشکرے ہوں گے۔ آج ہم پر بہت اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن پھر بھی ہماری زبانوں سے شکر بڑا کم نکلتا ہے۔ حالانکہ ہمیں تو یہ ہونا چاہیے کثرت سے ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ناشکرے لوگ جو ہے یہ اللہ کو بہت ناپسند ہیں۔ قرآن میں اللہ ایک جگہ شکایت کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، قلیل من عبادی الشکور، کہ بہت ہی تھوڑے بندے ایسے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، بہت تھوڑے بندے ایسے ہیں، اکثر جو ہے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو اس لیے بھائیو دوستو، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں رمضان کی یہ نعمت عطا فرمائی، رمضان کا یہ بابرکت مہینہ نصیب فرما دیا۔ اور بھائیو، رمضان کے اللہ کے نبی نے بہت فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے رمضان کی جو ہے 7 چیزیں رمضان کے بارے میں فرمائیں۔ آپ نے فرمایا آتاکم شہر برکت، کہ ایسا مہینہ تم پر آیا ہے جو بہت بابرکت ہے۔ رمضان کا مہینہ بہت بابرکت ہے۔ فرمایا یخشاکم اللہ فی، اس مہینے میں اللہ تمہاری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اپنی کامل توجہ اللہ اپنے بندوں پر فرماتے ہیں اس مہینے میں۔ فینزل الرحمہ، اللہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں۔ ہم افطاری کر رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، عبادت نہیں کر رہے، بس روزے کا رکھنے کے لیے سحری کر رہے ہیں، اس پر بھی اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں۔ یہ صرف کیا ہے؟ رمضان کی برکت۔ فرمائے فینزل الرحمہ، اللہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرمائے۔ ویستجیب الدعاء، اور اس مہینے میں اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے، بہت زیادہ دعاؤں کو قبول فرماتے۔ حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے عرش کے فرشتے ہیں، عرش کو اٹھانے والے، اللہ ان سے فرماتے ہیں تم اپنی اپنی عبادتیں چھوڑ دو، تمہارا کام یہ ہے پورے رمضان میں جتنے بھی روزے دار دعا مانگ رہے ہیں ان دعاؤں پر تم آمین کہو، ان کی دعاؤں پر تم آمین کہو، تمہارا یہ کام ہے۔ تو یہ دیکھو اللہ بڑی حدیث میں آتا ہے ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، 3 لوگ ایسے ہیں کہ ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک فرمایا دعاء الصائم، روزے دار کی دعا، جب آخری وقت ہوتا ہے، آدمی کو بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، ہونٹ خشک ہوئے ہیں، اس وقت وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ حدیث میں آتا ہے ایسے ہاتھوں کو جب میرا بندہ میرے سامنے دعا کرتا ہے اور مجھے پکارتا ہے تو پھر مجھے اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے، اللہ ان ہاتھوں کو ضرور بھر کر لوٹائیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا آپ نے کہ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، جب ظالم جو ہے مظلوم آدمی اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ یہ فرماتے ہیں میں تیری ضرور مدد کروں گا، چاہے کچھ دیر بعد کروں لیکن مظلوم کی اللہ ضرور مدد فرماتے ہیں۔ اور ایک آپ نے فرمایا سچا عادل، جو عدل کرنے والا امام حکمران ہے، اللہ اس کی بھی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ تو رمضان میں بھائی ہماری بہت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں ایک دعا تو روزانہ انسان کی ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک تو جو ہے پہلے صحیح چل رہا تھا، یہ آپ نے کیا کیا یار؟ پہلے صحیح چل رہا تھا یہ نا بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
چلیں جزاک اللہ۔ تو حدیث میں آتا ہے وَيَسْتَجِيبُ الدُّعَاء کہ رمضان میں اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور اسی طرح فرمایا يَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى تَنَافُسِكُمْ رمضان میں اللہ تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں۔ کہ ایک تنافس معنی کیا ہے؟ کہ عبادت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا کہ میں زیادہ عبادت کروں، میں زیادہ عبادت کروں۔ ہمارے گھروں میں، ہماری مسجدوں ایسا ماحول بنے کہ ایک دوسرے سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں، کثرت سے قرآن پڑھنے کی اور جو ہے نیک اعمال کرنے کی کثرت سے جو ہے ہم کرنے کی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے نیک اعمال ہوں۔ تو یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تمہارے تنافس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ وَيُبَاهِي بِكُمْ مَلَائِكَةٌ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں۔ یباہی بکم ملائکہ فرشتوں پر تمہاری وجہ سے فخر فرماتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ بندے، آواز نہیں آ رہی کیسے، رب انی منعت النوم اے اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، میری سفارش قبول کیجئے۔ تو اللہ روزے کی بھی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور بندے کی بخشش فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں، روزوں کا اہتمام کریں، بالکل کبھی بھی رات جو ہے سحری نہیں بھی کی، کبھی نہیں بھی اٹھ بھی پائے تو اب تو چھوٹے چھوٹے دن ہیں اور جو ہے ٹھنڈا موسم ہے، ہم کوشش کریں روزہ رمضان کا بالکل کبھی نہ چھوڑیں۔ حدیث میں ہے آپ نے فرمایا کہ رمضان کا اگر کسی نے ایک روزہ چھوڑ دیا اور اس کے بدلے وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہا تو فرمایا ساری زندگی بھی وہ رمضان کے ایک چھوڑے ہوئے روزے کے اجر کو نہیں پا سکے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے رمضان کے ایک روزے کی۔ تو اس لیے ہم نیت کریں کہ پورے روزے رکھیں گے اور کثرت سے قرآن کی تلاوت، مکمل تراویحاں پڑھیں، تھک بھی رہیں پھر بھی ہم تراویح مکمل ادا۔ دیکھو رمضان کا مہینہ بھائی یہ خاص عبادت کا ہے۔ اپنے کاموں کو ہم کم کر دیں، سارا سال ہم کام کرتے ہیں، اپنی دکان پہ ٹائم دیتے ہیں، ملازمت میں ٹائم دیتے ہیں، سب کچھ کریں، لیکن رمضان میں زیادہ ٹائم عبادت کو دیں۔ یہ نیکیوں کا مہینہ، نیکیوں کا سیزن ہے۔ جیسے ہمارا کوئی سیزن ہوتا ہے کاروبار کا تو ہم اپنے ٹائم کو بڑھا دیتے ہیں، وہاں زیادہ ٹائم دیتے ہیں۔ ایسے ہی یہ مہینہ یہ تو نیکیوں کا مہینہ ہے، اس میں ہم کوشش کریں زیادہ سے زیادہ وقت مسجد کو دیں، قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں اور اسی طرح جو ہے خوب نیک اعمال کریں، پوری تراویحاں پڑھیں، اپنے دنیاوی کاموں کو تھوڑا مختصر کر کے زیادہ اپنی عبادت کو وقت دیں، صبح اٹھیں، تہجد پڑھیں تاکہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان اللہ کو اپنی نیکی دکھاؤ، اور حدیث میں آپ نے بڑی سخت بات فرمائی، فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ رَحْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فرمایا بڑا بدبخت ہے وہ انسان، بڑا بد نصیب ہے جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے۔ ابھی بھی ہر محلے میں ایسے لوگ ہیں جو مسجد نہیں آ رہے، جو نماز نہیں پڑھ رہے، جو قرآن نہیں پڑھ رہے، سارا سال بھی قرآن نہیں کھولا، رمضان میں بھی ان کا قرآن نہیں کھولے گا، رمضان میں بھی وہ تراویح نہیں پڑھیں گے کہ ہم قرآن سن سکیں۔ ابھی ایسے لوگ موجود ہیں، تو ہم ان میں سے نہ بنیں کہ اللہ کے نبی کی بد دعا ہمیں شامل ہو جائے۔ اور اسی طرح بھائیو دوستو آپ نے فرمایا یہ جو پہلا عشرہ ہے شہر اولہ رحمہ، اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اس میں اللہ سے یہ دعا مانگے ہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، پہلے عشرے کی یہ دعا ہے۔ آپ نے فرمایا اوسطہ مغفرہ، اس رمضان کا دوسرا عشرہ وہ مغفرت کا ہے، اس میں استغفار ہم کثرت سے کریں گے۔ اور آخری عشرہ فرمایا آخر عتق من النار، آخری عشرہ فرمایا یہ جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، اور اس میں ہم جو ہے اللہ سے یہ دعا مانگے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اور آپ نے ایک بات رمضان کے بارے میں یہ فرمائی وَاسْتَكْسِرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ، فرمایا رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، خصلتین ترضون بها ربکم، 2 چیزیں تو ایسی ہیں کہ جس سے تمہیں اپنے رب کی رضا مل جائے گی، وخصلتین لا غناء بکم، اور 2 خصلتیں 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے کیے بغیر تمہارا گزارا ہی نہیں، وہ تو تم ضرور کرو، وہ تو بڑی لازمی چیز ہے۔ فرمایا اما الخصلتین ترضون بها ربکم، 2 وہ چیزیں
جن سے تمہارا رب راضی ہوگا؟ فرمایا ان میں پہلی چیز شہادت لا الہ الا اللہ، کہ اس مہینے میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ حدیث میں آتا ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، کہ سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ فرمایا جب بھی آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، یہ ایسا کلمہ ہے سیدھا عرش تک پہنچتا ہے اور اللہ کے پاس پہنچتا ہے، اور جو اس بندے نے یہ کہا ہوتا ہے اللہ اس کی بخشش فرما دیتے۔ اور حدیث میں آتا ہے جو آدمی روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، چند دفعہ یہ پڑھنے کے بعد ساتھ محمد الرسول اللہ بھی ملا لے۔ فضیلت زیادہ لا الہ الا اللہ کی ہے، لیکن 5-6 دفعہ پڑھنے کے بعد ساتھ محمد الرسول اللہ بھی کہہ لے۔ فرمایا جو آدمی روزانہ 100 مرتبہ یہ پڑھے گا، کل قیامت کے دن اپنی قبر سے یہ ایسے اٹھے گا کہ اس کی چہرہ 14ویں رات کی طرح چمک رہا ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ کوئی مجھے جو ہے ایسا کلمہ بتائیں جس کے ذریعے میں آپ کو یاد کروں، میں اس کا ذکر کروں۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کا حکم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کو پڑھا کرو۔ فرمایا یہ تو سب پڑھتے ہیں، کوئی اور عظیم کلمہ بتائیں۔ اللہ نے فرمایا یہ ایسا عظیم کلمہ ہے، 7 آسمان 7 زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور لا الہ الا اللہ کو لکھ کر ایک ترازو کے پلڑے میں لکھ دیا جائے، تو جس پر آپ نے لا الہ الا اللہ لکھ کر رکھا ہے یہ ترازو وزن میں ان سب کے مقابلے میں بھاری ہوگا۔ ایسا عظیم کلمہ ہے، تو اس لیے کثرت سے آپ نے فرمایا رمضان میں لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھو۔ اور دوسری چیز آپ نے فرمائی وَتَسْتَغْفِرُونَ، کہ کثرت سے استغفار کرو۔ اس مہینے میں ہم کثرت سے استغفار کریں، کیونکہ جنت کے سارے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں۔ ہم کثرت سے اللہ سے استغفار کریں کہ اس مہینے میں ہماری بخشش ہو جائے۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمائی جو تمہارے لیے بہت ضروری ہے، فرمایا فَتَسْأَلُونَ الْجَنَّةَ، کہ اللہ سے جنت کا سوال کرو۔ ہر سحری میں، ہر افطاری میں اللہ سے یہ مانگو، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، کہ اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کر۔ حدیث میں آیا، آپ نے فرمایا جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کہ یہ وہ جنت ہے جو سب سے اعلیٰ درجے کی ہے، اور اس جنت کا جو ہے چھت فرمایا وہ اللہ کا عرش ہے، اتنی قریب یہ جنت ہے۔ تو اللہ سے ایک تو جنت کا سوال کرو، اور دوسرا آپ نے فرمایا وَتَعَوُّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور چوتھی بات یہ فرمائی کہ اللہ سے جہنم کی پناہ مانگو۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ تو یہ 4 کام ہم کثرت سے رمضان میں کریں، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھیں، استغفار کثرت سے کریں، اور اللہ سے بار بار ہم جنت کا سوال کریں، اور جو ہے جہنم سے اللہ سے پناہ مانگیں۔ اور اسی طرح آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ مہینہ غم خواری کا بھی ہے، اپنے آس پاس دیکھیں کچھ غریب لوگ ہوں، سفید پوش لوگ ہیں، ان کی ضرور مدد کریں۔ ہمارے دسترخوان پہ اگر 3-4 چیزیں ہیں تو کوئی ایک چیز جو ہے آس پاس والوں کو بھی، جو سفید پوش لوگ ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، غریب ہیں، ان کی بھی ہم مدد کریں۔ خوب اس مہینے میں ہم خرچ کریں، جتنا ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اللہ ہمارے مالوں میں اتنا ہی اضافہ فرمائیں گے۔ کسی کا راشن ڈلوا دیں، کسی کو جو ہے ہم افطاری کا سامان دے دیں۔ حدیث میں آیا، آپ نے فرمایا جس نے کسی کا روزہ افطار کرایا، ایک تو اللہ اس کے گناہ معاف فرمائیں گے، جہنم سے آزادی عطا فرمائیں گے، اور جتنے آدمیوں کا روزہ افطار کروایا ہے اتنے ہی روزوں کا اللہ اسے بھی ثواب عطا فرمائیں گے، اور جن کا افطار کروایا ہے ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ان کے ثواب میں کمی کیے بغیر اللہ اس روزہ افطار کروانے والے کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے بھائیو نیت کریں، یہ چند دن ہیں، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یہ چند دنوں میں یہ ختم ہو جائے گا رمضان۔ تو اس لیے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، خوب نیک اعمال کریں، تراویحوں کا، روزوں کا، اور جو ہے اسی طرح کثرت سے ذکر کا، خوب نیک اعمال کا ہم اہتمام کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔